بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کے بن شیش بن آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن طارح آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان اور ہجرت فرمان الہی ہے، جس کا ترجمہ ہے: پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سدوم میں رہائش۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور زغر کے علاقے سدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے سدوم، اموریہ اور اس کے آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے، آپس میں مینڈھے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت سی کبھی بیماری، مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کے بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسان کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ فرمان الہی ہے: جب انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔
کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو بالکل انسانیت کی حد سے گزر جانے والے ہو۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کی، کیا تم جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجالس میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بد فعلی کا ارتکاب کرے۔ تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل بد فعلی کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس کی وضاحت میں لکھا گیا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم اس وقت ہے جب بد فعلی میں دونوں کی رضامندی ہو۔ اگر مفعول پر زبردستی کی گئی تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ قوم کا حضرت لوط علیہ السلام سے سلوک۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واعظ و نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں۔ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے کر آئیں، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم لوط نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ان لوگوں لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، پس ان کی قوم کا جواب یہی تھا، انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ کے حضور دعا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واعظ و نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر اثر نہ ہوا، اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا بھی مطالبہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کو مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، یہ جو کام کر رہے ہیں اس معاشرہ سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول اور فرشتوں کی آمد۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اپنے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنا دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں گے سوائے لوط علیہ السلام،
اور ان کے خاندان کے۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ فرمان الہی ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو فرشتوں نے یہ خوفناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم گنہگار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہے، تم انہیں کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، بلا شبہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج، نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے ٹھیکری نما پتھر برسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ پس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، پس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا، اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ قوم لوط کا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوانوں کی صورت میں مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اس فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، پھر جب ہمارے قاصد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں نے اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے اور نہ ہی غم زدہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کریں گے، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر سدوم والے لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری یہ قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔
اے لوط، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں ہے، اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے، کاش کہ مجھ میں بھی تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا، ان کا وہاں کوئی کنبہ قبیلہ اور خاندان نہیں تھا، اور بیوی بھی کافرار تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام و مومنین کے عذاب الہی کی آمد سے قبل ہجرت۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی، جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی، جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور آپ اپنے خاندان کے پیچھے چلیے، اور تم سے لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جائیے۔ ہم نے اسے لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، پس آپ اپنے گھر والوں مومنین کو لے کے اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں۔ آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو سب پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر تہ پر تہ کنکریلے پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی، سوائے اس بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، پھر ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کے بیوی کے، وہ پیچھے رہنے ہلاک ہونے والوں میں سے ہی رہی، اور ہم نے ان کو خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ پس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ان برائیوں ہم جس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھیں، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں۔
جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیے: اے اللہ، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات درست فرما دیجیے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔